السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جنید تاج بھاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی کراچی۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے مغلوں کا تیسرا بادشاہ جلال الدین محمد اکبر۔ آج ہم اس کی زندگی اور امور حکمرانی پر ایک نظر ڈالیں گے، یعنی کہ اگر اس کو بائیوگرافی آف جلال الدین محمد اکبر کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، تو ضرور ہمارا ساتھ دیں اس ویڈیو میں تاکہ آپ بھی مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمایوں نے حکومت چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کی اور اس کی حکومت پر شیر شاہ سوری نے قبضہ کر دیا۔ قبضے کے بعد جب ہمایوں ایران کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہاں پہ پناہ کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پر راستے میں ایک جگہ جس کا نام عمر کوٹ تھا، وہاں پہ اس کو ایک بیٹا ہوا۔ اس بیٹے کا نام اس نے جلال الدین اکبر رکھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو مشق کی کچھ چیزیں ریفر کی تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں، اور اس نے وہ الفاظ کہے کہ اگر میں دلی کا بادشاہ ہوتا تو میں آج کے دن پر ہیرے اور جواہرات ضرور گفٹ کرتا آپ لوگوں کو اور اپنی بیٹے کے لیے آپ سے دعا کرواتا۔ لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کو بہت بڑی کامیابی اور خوشخبری کے حساب سے مبارکباد پیش کی۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو، یہ بیٹا تمہارے سارے زخم مٹا دے گا۔ دوستو، جیسے ہی اکبر تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو اپنے چاچے کے پاس کابل بھیجا گیا۔ وہاں پر اس کا چاچا حکومت کرتا تھا اور ہمایوں اپنی حکومت واپس لینے کے لیے اسٹرگل میں تھا۔ جیسے ہی اس کے بیچ میں اور اس کے چاچو کے بیچ میں لڑائی شروع ہوئی تو وہاں پر ہمایوں بھی آ گیا۔ ہمایوں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے جنگ کرے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کرے تاکہ وہ بعد میں ہندوستان میں قائم کی جانے والی مغل سلطنت کو بھی حاصل کر سکے۔ دوستو، جب اکبر چھوٹا تھا تو اس کے چاچے نے اسے ایک دیوار سے باندھ کر اس کے لیے لٹکایا تھا تاکہ اس کا باپ اس کے چاچے کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ لیکن ہمایوں نے یہاں اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ جنگی اصولوں کو دیکھا اور کابل پر حملہ کر دیا۔ نتیجن اس پر فتح حاصل ہوئی اور اکبر کو بھی اپنا آپ بچا کر پا لیا، یعنی کہ اس نے اور اکبر کے کوشش نے دونوں کو یہ چیز، ایک کابل کی فتح اور دوسرا اکبر کی جان بخش دی۔ اس کے بعد اکبر واپس آیا اور ہمایوں بھی اس کے ساتھ واپس آ کر شیر شاہ سوری سے تخت لینے کی کوشش میں لگے رہے۔ بالآخر شیر شاہ سوری سے ہمایوں نے اپنا تخت چھین لیا اور حکومت کرنا شروع کر دی۔ دوستو، ہمایوں کے مرنے کے بعد جب اکبر بادشاہ کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اکبر جو کہ اس وقت آکڑا میں تھا اور اس کی حکومت دلی میں نہیں تھی بلکہ اس کے باپ کا تخت کہیں اور جگہ پہ تھا، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا پرابلم تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہمایوں مر گیا ہے تو وہاں پر بغاوت شروع ہو جاتی، اور اگر یہ بغاوت شروع ہوتی تو سب سے زیادہ نقصان سلطنت مغلیہ کا ہوتا۔ پھر وہاں پر ایک ترکیب سوچی گئی کہ ایک ملا کو جو ہمایوں کا قریبی دوست تھا، جس کی شکل ہمایوں سے ملتی جلتی تھی، اس کو بادشاہی لباس پہنا کر شاہی جگہ پہ رکھ گھمایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ بادشاہ زندہ ہے، اور وہاں سے اکبر کی طرف ایک گھوڑے سوار کو بھیجا گیا اور اس نے جا کر اکبر کو خبر دی۔ اکبر ابھی بچہ تھا، اس کا ایک خاص خادم تھا جس کا نام تھا بیرم خان۔ بیرم خان کو پتا تھا کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے
اور وہ حالاتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ بیرم خان نے آگرہ میں آ کر ہی بادشاہ کو نام سلطنت کے امور کا بتایا اور اکبر کی بادشاہی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن پھر بھی وہاں پر بغاوت ہو گئی۔ بغاوت کے دوران بیرم خان نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ کچل دینے کے بعد اکبر کو وہ اپنے نیچے کام کرنے پر مجبور کرتا رہا، اور اکبر بھی ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس کے پاس پڑھائی لکھائی کے حساب سے کچھ بھی شوق نہیں تھا۔ اس کا شوق صرف لڑائی کرنا، کشتی جیتنا اور جنگ میں حصہ لینا تھا۔ اور اس وقت تک جب تک بیرم خان اس کے ساتھ تھا، اکبر بھی قلعہ نور کے علاقے میں موجود تھا اور اس نے اپنی بادشاہت کا اظہار بھی وہیں پر کیا تھا، لیکن دہلی میں بغاوت ہو گئی اور بیرم خان اس بغاوت میں کچلنے پہ کامیاب ہو گیا۔ بیرم خان جو کہ اس وقت جلال الدین محمد اکبر کا وزیر اعظم تھا، وہ جلال الدین اکبر کو نیچے رکھ کر اپنے حکم صادر کرتا رہتا تھا۔ جیسے ہی ہمایوں کے مرنے کی خبر پھیلی، بعد میں بیرم خان نے اس بغاوت کو کچل دیا، لیکن اس خبر کے ساتھ ساتھ سوری سلطنت جو تھی وہ مغل سلطنت کی سب سے بڑی دشمن تھی، اور مغل سلطنت سے شکست کھانے کے بعد بھی ہندوستان میں کئی جگہ سوری سلطنت موجود تھی۔ جیسے ان کو ہمایوں کی موت کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے دلی اور آگرہ پہ حملہ کر دیا۔ نہ صرف حملہ کیا بلکہ آگرہ اور دلی کو بھی اپنے انڈر میں کر دیا، اور اس بادشاہ کا نام ہیمو تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بیرم خان نے اس مسئلے سے نپٹنے کی بھی پوری کوشش کر دی۔ بیرم خان جو کہ ہار ماننے والا نہیں تھا، اس نے اکبر کو ساتھ لیا اور مغل فوج کے ساتھ مل کر دہلی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور تاریخ کی ستم ظریف یہ ہے کہ 1556 میں شیر شاہ سوری کے بیٹے ہیمو کی اور بابر کے پوتے جلال الدین محمد اکبر کی جنگ بھی اسی میدان میں ہوئی جہاں پر پانی پت کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ اور اس وقت جب ایک طرف جلال الدین اکبر کا وزیر اعظم بیرم خان ایک لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا، اور دوسری طرف ہیمو خود ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں یہ جنگ بہت قاتل رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر کے ستارے اوپر ہونے لگے۔ اس نے اپنی ایک ہاتھی سے چڑھ کر ایک تیر چلایا، جو تیر ہیمو کے آنکھ میں جا کر لگا۔ ہیمو کی آنکھ میں لگنے کے بعد ہیمو گر گیا، اور اس کے لشکر نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا سپہ سالار مر گیا اور ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ لیکن ہیمو بھی ایک اچھا سپاہی تھا، اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکالا، اپنے سر کو باندھا اور دوبارہ لشکر کو تیار کیا جنگ کے لیے، لیکن اس کی یہ بہادری کسی کام میں نہ آ سکی، بلکہ مغل سپاہی اس وقت میدان پر حاوی رہ چکے تھے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ فتح ہوئی اور مغل سلطنت نے اپنے علاقے واپس لے لیے، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو بھی کچل دیا۔ اب بات آتی ہے کہ اکبر اور بیرم خان کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی وہ بھی ہیمو کی وجہ سے ہوئی۔ اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے تاریخ میں کہ ہیمو جو کہ ہار چکا تھا اور ہارنے کے بعد اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس کے دوسری سائیڈ میں بیرم خان اسے مارنا تو چاہتا تھا، لیکن بادشاہ کی اجازت کے بنا اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے اکبر کے ہاتھ میں تلوار رکھی اور کہہ دیا کہ آپ اس کا سر قلم کریں۔ تو اکبر نے کہا کہ یہ بھلا کہاں کی بہادری ہے کہ ایک ہارے ہوئے اور باندھے ہوئے شخص کا قتل کیا جائے۔ بیرم خان جو کہ اس کا سخت دشمن تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیمو کسی بھی حالت میں یہاں سے واپس جائے، اور اس نے بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اب
بیرم خان میرے اقدام سے بھی آگے جا رہا ہے، تو اس نے بیرم خان کو واپس لوٹتے وقت حج کے لیے دعوت دی اور اس کو کہا کہ آپ حج پر چلے جائیں۔ جب یہ چیز بیرم خان کو اچھی نہیں لگی تو اس نے کھلے عام بغاوت کر دی اور بڑی مشکل سے جلال الدین محمد اکبر نے اس بغاوت کو بھی کچل دیا۔ کچلنے کے بعد جب بیرم خان اس کے سامنے آیا تو اس کی آنکھیں اٹھ نہیں پا رہی تھی، اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا اور اکبر کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اکبر نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر 50,000 روپے اس وقت کے دیے کہ آپ اب بھی حج پہ جا سکتے ہو۔ لیکن راستے میں ہی کسی افغان فوج نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ اس کے بعد اکبر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا۔ اکبر نے جتنی فتوحات حاصل کی اس میں سے بڑی وجہ دو تھیں، یعنی کہ اکبر کی جیتنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ شادی کر لیتا تھا، دوسرا اس کی جنگی قابلیت بہت تیز تھی۔ وہ جس سے شادی کرتا اسے دوست بنا لیتا، یعنی کہ پنجاب، سندھ، بنگال اور بہت سے ایسے علاقے جو اس نے تلوار کی زور پر فتح کیے، اور اس کے علاوہ راجپوتوں کے بہت سارے حکومتوں کو اپنا گھر والی یا رشتہ داری کے حساب سے بدل دیا۔ اس وجہ سے اکبر نے وہاں پر ایک الگ قسم کا معیار بنایا اپنا، اور اسے سبھی ہندوستان کا سلطان ہند ماننا شروع ہو گئے۔ اکبر کی دوسری بڑی وجہ مقبولیت یہ تھی کہ اس نے سارے لوگوں یعنی کہ سارے مذہبوں کا دین اکٹھا کر کے اس میں سے اچھی باتیں نکال کر ایک نیا مذہب بنایا۔ اس مذہب کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ اس میں ہر مذہب کے اچھی باتیں شامل تھیں۔ وہ اس لیے کیا کہ اکبر علماء کے فتویٰ سے تنگ آ چکا تھا کہ علماء اس کی حکومتی زیر سر میں بھی اثر انداز ہو رہے تھے، لیکن اس کو یہ قبول نہیں تھا۔ اس نے نیا دین بنایا۔ وہ دین ہندوؤں، کرسچنوں، عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو امن اور اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا۔ اکبر اپنے دور میں اچھے لوگوں کو، قابل لوگوں کو چن کر اپنی دربار میں رکھتا تھا۔ اس کے سب سے قریبی 9 انسان تھے جس کو اکبر کے 9 ستارے بھی کہا جاتے ہیں۔ ان میں سے 3 جو تھے وہ ہندو تھے، باقی جو تھے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اکبر نے جب دین الہی کی انویسٹ کر لی اور اس کو بنا لیا، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو کبھی سورج کی پوجا کرنے پر اور کبھی یہودیوں کے ساتھ صلیب کی پوجا کرنے پر بھی راضی کر دیا۔ اس نے بہت ساری فتوحات اس وجہ سے حاصل کی کہ اس کی حکومت میں امن تھا۔ اس نے پانی اور چکی کی بناوٹ کا ایک عمدہ مثال قائم کیا، زراعت کے شعبے کو اچھا بنایا، ہندوؤں کے جو ٹیکس تھے ان کو کم کر دیا۔ اسی وجہ سے لوگ اکبر کی پوجا کرتے تھے۔ اکبر کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ عورتیں وہاں پہ آتی اور اس کے دربار میں دعا کرتی۔ عورتیں وہاں پر جن کی اولاد نہیں ہوتا یا جن کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ اکبر کا جس سے نہاتا تھا یا جس سے اس کے پاؤں دھوئے جاتے تھے وہ پانی لے کر جاتی تھی کہ جس سے ہمیں شفا یاب یا شفا ملے گی، اور جب ان کی مراد پوری ہو جاتی تو پھر وہ واپس آ کر اس حکومت کو کچھ نہ کچھ بیٹ دیا کرتے تھے۔ اکبر میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ عیش و عشرت کا شوقین نہیں تھا۔ سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اکبر میں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، عام لوگوں کے کھیل میں حصہ لیتا تھا، چاہے وہ دوڑ ہو یا کشتی ہو، اور لوگوں سے چیلنج کرتا رہتا تھا۔ اکبر چونکہ ایک منجھا ہوا سپاہی بھی تھا، وہ دماغ کو تیز رکھنے کے لیے شطرنج کی گیم بھی کھیلتا تھا، اور وہاں پر اس کے لیے اس نے الگ حساب سے الگ لوگ چنے ہوئے تھے جو کہ مورتیوں کی جگہ لوگوں پر اشارے سے گیم کھیلا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے
لاہور میں ایک بادشاہی قلعہ بھی تعمیر کروایا جہاں پر اس نے حکومت کی۔ اس کے علاوہ زیادہ تر اکبر فتح پور اور آگرہ اور دلی کو دارالخلافہ یا دارالحکومت بنائے رکھتا تھا، لیکن یہاں پر بھی اس نے یہی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، لیکن یہاں پہ خیر پورہ اور ہند پورہ دو قسم کی عمارتیں تھیں۔ ایک خیر پورہ جو کہ ہندوؤں کے لیے نہیں بلکہ باقی سارے مذہبوں کے لیے تھی، لیکن ہند پورہ جو تھی وہ صرف ہندو مذہب کے لوگوں کے لیے تھی، جہاں پر وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کے مسئلے سنتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ دیوان عام اور دیوان خاص اس نے اپنے حکومت میں بنائے ہوئے تھے۔ اس نے کافی لوگوں پر ٹیکس معاف کیا، کافی کسانوں پر رحم کی نظر سے دیکھا، اسی وجہ سے لوگ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اکبر کے جیتنے کے دو راستے تھے، جیسے کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو پہلے اپنی حکومت میں اکٹھا کرتا تھا، اس کے بعد وہ کسی بھی ملک پر جنگ کرتا تھا تو وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری ٹاپک جو اس کی تھی، جو جس کی وجہ تھی، وہ تھی شادی۔ اس نے چتور، باجوہ اور چنوڑ کے کچھ علاقوں کو جو اس کے قبضے میں نہیں آ رہے تھے ان سے رشتہ داری کر کے اپنے ساتھ ملا دیا۔ لیکن راجپوتوں کا ایک ایسا بادشاہ جو میواڑ کا تھا، اس نے اس کے ساتھ آخری وقت تک جنگ جاری رکھی، اور اس راجپوت بادشاہ کا نام تھا مہارانا پرتاپ سنگھ۔ یہ راجپوتوں کا ایک بادشاہ تھا اور اس نے آخری وقت تک اکبر سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اکبر جو کہ اپنے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کا مرید کہلاتا تھا، جب وہ بے اولاد تھا تو اس نے تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک بیٹا ہو، اور وہ دعا قبول ہوئی تھی، جس سے اس کو ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام اس نے سلیم جہانگیر رکھا تھا۔ یہ اس کو پیار سے شیخو جی بھی کہہ کر بلاتا تھا۔ دوستو، اکبر نے پوری ہندوستان پہ قدم جما دیے تھے، لیکن میواڑ کے علاوہ اس نے سارے علاقوں کو اس طرح سے ملایا تھا کہ سارے لوگ اس کے غلام بنے ہوئے تھے۔ جیسا یہ کہتا ویسا ہو جاتا، لوگ اس کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن اتنے بڑے بادشاہ پر بھی آخری وقت میں موت کا خوف حاوی رہا۔ جب اس کو موت سے ڈر ستانے لگا تو کچھ ہندو پنڈتوں نے اسے کہا کہ ہمارے کچھ سادھو ہیں جو موت کو بھی ٹال سکتے ہیں، تو اس نے اپنے آخری الہام ان لوگوں کے ساتھ بھی بتانا شروع کر دیے۔ لیکن پھر 63 سالوں کی عمر میں وہ بیمار پڑ گیا، اور بیمار ہونے کے باوجود ہی وہ مر گیا، اس کو موت نہیں روک پائی، اور اس نے اپنے ان 49 سالوں یا 50 سالوں کی حکومت میں، عہد حکومت میں، اپنے آپ کو اکبر اعظم کا نام دیا، بلکہ نہ صرف نام دیا بلکہ اتنی ہی لوگوں میں مقبولیت بھی حاصل کی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ٹاپک اکبر بادشاہ کے ریلیٹڈ۔ یہ وہ تاریخ ہے جو میں نے کئی کتابوں میں پڑھی ہے اور آج آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بایوگرافی آف جلال الدین محمد اکبر پسند آئے گی۔ دوسرے مغل بادشاہوں کی بھی جلدی ہی ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے چینل پہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں لوگوں تک بھی یہ ایسی انفارمیشن اور دنیا کی تاریخ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔